یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں تم سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہیں دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے کہ دعا ان تک پہنچے گی، کس سے پہنچے گی؟ ان کی باپ کی دعا ان تک پہنچے گی، ان کی اولاد کی دعا ان تک پہنچے گی، ان کی ماں کی دعا ان تک پہنچے گی، ان کی بھائیوں کی دعا ان تک پہنچے گی، ان کے دوست رشتہ دار جتنے بھی ان کے طرف انتظار ہے، اس بات کا انہیں انتظار رہتا ہے، دعا کا انہیں انتظار رہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ تو اگر ہم آپ کسی کو بھی اگر والدین ہیں اگر دنیا سے گئے ہیں یا کسی کا کوئی دوست ہوگا ان کے دوست ہوں گے تو دوستی کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، یہی ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو فرمایا کہ فائدہ لاحقت ہو کان احب الیہ من الدنیا ما فیہا، کہ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے اس سال ثواب کے غرض سے یہ جو ثواب ان تک پہنچاتے ہیں، یہ جو بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ دعا دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ان کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ دعا ان کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ دعا ہمارا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کتنی دیر 5 منٹ دعا کریں گے، 10 منٹ دعا کریں گے، 15 منٹ دعا کرتے ہیں، کتنی دعا کرتے ہیں؟ دعا کی مقدار کتنی ہو سکتی ہے؟ 2 منٹ 5 منٹ۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کائنات علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جو دعا کرتے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بہت چھوٹی سی دعا کی ہے، ہم نے صرف 2 منٹ دعا کی ہے یا 5 منٹ دعا کی ہے، کہ ارے اللہ کے رسول نے فرمایا بس دعا کرنا تیرا کام ہے، اب اس دعا کو بڑا بنا کر، اس دعا کو عظیم الشان بنا کر پہنچانا یہ خدا کے ذمہ کرم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، یہ جو دعا کرتے ہیں ہم لوگ جو چھوٹی سی دعا کرتے ہیں 2 منٹ یا 5 منٹ کی، جب یہ دعا ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دعا پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنی سے نہیں رکھتا، ہمارے اتنی سی دعا کے برابر چھوٹی نہیں رکھتا، بلکہ اس چھوٹی سی دعا کے ثواب کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور اس پہاڑ کے برابر اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ دعا تو کریں، آپ مختصر سی دعا کریں گے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان بنا کر اس کی روحوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس طرح سے جب کسی احباب یا اقارب کے یہاں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں، کوئی مٹھائی قیمتی سے قیمتی مٹھائی کہ آدمی دیکھ کے تو خوش ہو جائے، ایسا جس سے دلی محبت ہوتی ہے، ورنہ کچھ لوگ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے دلی محبت نہیں ہوتی ہے، بس اپنا قرض اتارنے کے لیے، رزق ادا کرنے کے لیے مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ مگر جسے دلی محبت ہوتی ہے وہاں پر قیمتی سے قیمتی تحفہ، قیمتی سے قیمتی مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ مگر ایک شخص وہ ہے اب دنیا سے چلا گیا، آپ بہت اس سے پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اس سے بہت دوستی تھی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو تحفہ کیسے بھیجیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اب اس تک تحفہ بھیجنا مشکل ہو گیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ اگر اب بھی اس کے پاس تحفہ بھیجنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ابھی ہے کہ وَإِنَّ حَدِيْقَةَ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، کہ اب وہ جو لوگ، اب وہ جو دوست، اب وہ جو تمہارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان تک اگر تحفہ بھیجنا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرو، یہی اس کے لیے تحفے کا کام کرو۔ سبحان اللہ۔ اس سے اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری اور آپ کی دعا چاہیے، دعا جتنے بھی کی جائے کم ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جیسا کہ ایک سوال کیا جاتا ہے غیروں کی طرف سے کہ اگر دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا ایک طرف سے بدگمانی ہے کہ وہ گنہگار ہے، نہیں، دعا کی ضرورت صرف گنہگاروں کو نہیں بلکہ نیکوں کو بھی ہے، اس لیے کہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، مگر اگر نیک ہوتا ہے تو دعا کی برکت سے اس کی برکات کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعا کی برکت، اس والے جواب دینا۔ اب چونکہ یہ 7 بھائی ہیں، ان 7 بھائیوں نے مل کر اپنے والد گرامی کے نام سے ان کی یاد میں ان کے اصالِ ثواب کی غرض سے محفل پاک سجائی ہے۔ میں تھوڑا سا والد کے مسئلے پر میں تھوڑی دیر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ والد کا مقام کیا ہے؟ آپ نے بتا ہوگا، سنا ہوگا کہ ماں کے بارے میں بہت سنا ہوگا، ماں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ماں کے بارے میں بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے،
مگر باپ کے بارے والد کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا. آخر اس کا کیا مقام؟ آپ نے سنا ہوگا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. سب نے سنا ہوگا، بہت بار سنا ہوگا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. مگر باپ کے لیے کیا ہے؟ والد کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے باپ والا، وہ تو اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے. وہ اپنے پسینے خون کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. وہ والد جو سارے خاندان کا بوجھ لے کر اپنے کاندھوں پر نہ جانے کس کس گلی کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کتنے کتنے حاکموں کی افسروں کی گالیاں سنتا ہے، کتنے جگہ جا کر اپنے مالکوں کی ڈانٹ سنتا ہے، تب جا کر اپنے بچوں کو قربان چڑھاتا ہے. وہ والد جو خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. مگر اس والد کا مقام کیا ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر والد کا مقام کیا ہے؟ چاہیے میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں. یقیناً ماں کی ذات بڑی متبرک ہے، ان کا مقام بڑا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کیا جنت زمین کھولیں گے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو خوش رکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی دولت ملتی ہے. اب وہ سوچتے ہیں کہ آخر جنت ماں کے قدموں کے نیچے، زمین کے نیچے تو جنت ہے نہیں. جنت کا مقام بھی ہے کہ جنت آسمان کے بہت اوپر عرش اعظم جہاں ہے. جنت پیدا کی جا چکی ہے، یہ نہیں کہ جنت بنائی جائے گی. جنت پیدا کی جا چکی ہے اور وہ اوپر ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی یہ ہے کہ زمین آسمان کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ جنت کی لمبائی ہے. اب سوچئے کہ اتنے اوپر جنت ہے، مگر جنت کے اوپر بھی، جنت سے بھی اوپر ایک ماں کا قدم ہوتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے. مگر آئیے، چونکہ والد کے نام سے ان کی یاد میں یہ اس سال ثواب کی محفل ہے، تو میں اس طرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ماں کے لیے جنت ہے تو باپ کے لیے کیا ہے. آئیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم یہ سننا چاہتے ہو، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو تمہارے والد کے لیے کیا ہے، انہیں کیا ملا ہے خدا کی طرف سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ سنو، میری امتیوں سنو، اگر تم جاننا چاہتے ہو سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. کیا سنو کہ تمہارے رب کی خوشی، تمہارے رب کی خوشی تمہارے والد کی خوشی میں ہے، اور تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی ہے. تمہارے والد اگر ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، تمہارے والد اگر خوش ہے تو خدا. تو اگر دنیا میں کسی کو جنت چاہیے تو وہ ماں کے پاؤں دبائے. دنیا میں اگر کسی کو جنت چاہیے ماں کی خدمت کرے. دنیا میں اگر کوئی جنت کا سودا کرنا چاہتا ہے تو وہ ماں کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دے. مگر اگر وہ خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، پتہ نہیں خدا ہم سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ خدا کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا. اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے، تو چاہیے اسے کہ تنہائی میں جا کر کبھی اپنے والد کو اپنے سامنے بٹھائے اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ چہرہ اپنے والد کی نظر پر گاڑے رہے اور شفقت کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہے. دیکھنے کے بعد سمجھے، اب اس وقت یہ دیکھے کہ ہمارے والد ہمارے کام سے خوش ہے یا نہ خوش ہے. اب اس کے بعد اگر دیکھ لے کہ ہمارے والد ہمارے کام سے خوش نہیں ہے تو اس سے وہ سمجھتے کہ خدا ناراض ہے. ہاں، اگر یہ دیکھ لے کہ اگر والد ہم سے خوش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دے دیا ہے ناپنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے کہ اگر خدا کو جاننا ہے کہ خدا خوش ہے نہیں تو اپنے والد کے چہرے کو جا کے دیکھو. اگر تمہارے والد کے چہرے پر خوشی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے. مگر اگر تمہارے والد کے پیشانیوں پر فکر کی لکیریں ہیں، چنتا کی لکیریں ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کیریکٹر کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے عادات و اقدار کے بارے میں، اپنے برتاؤ کے بارے میں، اپنے بیہیویئر کے بارے میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا مقام اور باپ کا مقام خصوصی طور پر بہت بلند کیا ہے. ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. ان کا مقام و مرتبہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کی عظمت ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی رسول بہت دور سے، ملک فارس سے، یمن سے بہت
دور سے سفر کر کے آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور وہ آئے تھے اس لیے، وہ آئے تھے اس لیے کہ اب پھر آقا کے دربار سے پھر واپس نہیں جانا ہے، یہیں کا ہو کر رہ جانا ہے. حضور کے قدم پاک میں اپنی زندگی نچھاور کر دینی ہے، یہیں پر ہماری جان نکلے، یہیں پر ہماری روح نکلے، یہیں ہماری قبر بنے. ان کی خواہش تھی. اس خواہش کے ساتھ اپنے والدین کو چھوڑ کر یمن کی نفارت سے صحابی رسول تشریف لے آئے. اب جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سلام کیا اور اپنے آنے کی غرض و غایت بتائی، مقصد بتایا آنے کا. انہوں نے کہا کہ آقا ہمارے پیچھے ہمارے والدین تھے، مگر ہم نے سب کو خیر آباد کہہ دیا ہے، سب کو کہہ دیا کہ میں اپنی باقی زندگی آقا کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، آقا کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں. تو ہم نے اپنے والدین سے یہ کہا کر یہاں کا سفر کیا ہے، حضور آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں اور مجھے اپنی باقی زندگی اپنے غلامی میں گزارنے کا موقع دے دیں. اپنے پاؤں کے تلے ہمیں زندگی عطا فرما دیں، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے اور زندگی بھر اگر میرا دم نکلے، میری روح نکلے تو آپ کے قدموں میں نکلے. صحابی رسول ہیں، یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی غلامی، اس سے بڑھ کر اور بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی غلامی میں آئے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد باحیات ہیں، تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا آتے وقت جب تم گھر سے نکل رہے تھے، میرے پاس آ رہے تھے، کیا اپنے والدین سے پوچھ لیا تھا، انہیں کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے آ رہے ہوں؟ یہ بات ان سے پوچھ لی تھی، انہیں بتا دیا تھا یہ بات کہ آپ کبھی واپس نہیں آنا ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں آقا انہیں بتا دیا. سنیے، اپنے والدین کو بتا کر آئے، دھوکہ دے کر نہیں آئے، چوری چھپ کے نہیں آئے، اپنے والدین کو بتا کر آئے ہیں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے یہ بتا کہ جب آ رہا تھا، ٹھیک ہے تو نے پوچھ لیا تھا، اپنے والدین سے پوچھ کر آیا ہے، اجازت لے کر آیا ہے، تو کہا کہ جب تم اسے پوچھ رہے تھے، جب آ رہے تھے، تو آتے وقت جب تم سے ہاتھ ملا رہے تھے تب ان کا کیا عالم تھا؟ وہ خوش ہو رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، یا تمہاری جدائی کے آنسو تھے ان کی آنکھوں میں؟ جدا ہونے کے وقت آنسو ہوتے ہیں. ایک بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، نور نظر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، مگر وہ ہمیشہ کے اب جدا ہو رہا ہے آنکھوں سے. تو کیا خوشی میں وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، یا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہم نے ان سے اجازت بھی لے لی تھی، مگر جب میں آ رہا تھا واپس اور ہاتھ ملا رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنی آنکھوں کو آنسو روک نہیں پائے. اب سنیے، اب آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، ارجع الیہما واصدقہما کما ابقیتہما، اے اللہ کے بندے ابھی تو یہاں سے واپس لوٹ جا ان کی طرف، اور جیسا تو نے انہیں رلایا ہے اب جا کے زندگی پر انہیں ہنساتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میری غلامی کو سلاتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں جا کر ان کو خوش رکھو، میری غلامی کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ کائنات علیہ السلام کی غلامی تھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر ماں باپ تمہارے ناراض ہیں، اگر ان کے چہرے پر خوشی نہیں ہے تو پھر میری بارگاہ میں نہ رہو، انہیں خوش کرو. لیکن انہیں خوش کرو گے تو میری غلامی کا ثواب تمہیں مل جائے گا. یقیناً یہ والد گرامی کے لیے ان 7 بھائیوں نے مل کر اس طرح ثواب کیا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں. سارے یزیدی اسی غم میں مر گئے کہ سر کٹ گیا، حسین کی بیعت نہیں ملی، سر کٹ گیا، حسین کی بیعت نہیں ملی. آخر وہ یزید گئے کہاں؟ وہ تو زندہ تھے، انہوں نے تو قتل کر دیا تھا سب کو، انہوں نے تو شہید کر دیا تھا سب کو. تو جو شہید ہو گئے تھے انہیں تو ختم ہو جانا تھا، اور جو زندہ تھے انہیں تو باقی رہنا تھا ہمیشہ کے لیے. مگر وہ گئے کہاں؟ وہ گئے کہیں نہیں، بلکہ حسین پاک کے غم میں، وہ اسی غم میں حسین پاک کا سر نہیں ملا، ان کی سارے نسل وہیں پر ختم. اسی غم میں سب یزیدی مر گئے، اسی غم میں سب ختم ہو گئے. یقیناً واقعہ کربلا ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کی توفیق
کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں کہ جب بہت خطرناک حالات ہو، جب آزمائشوں کا دور ہو، ہر طرف سے ہم ستائے جا رہے ہوں، ہر طرف سے ہم گناہوں میں پھنسے ہوں، تب ہم کیسے اپنے ایمان پر جمے رہیں، اپنے عمل صالح پر جمے رہیں۔ یہ پیغام ملتا ہے کرب و بلا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرب و بلا کے واقعہ سے خود کو درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ السلام علیکم۔